آج کی ہماری گفتگو حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج میں ہونے والے مکاشفات اور یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کا مسافر بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں، جس میں آیت نمبر 111 اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور نہ ہی اپنے مال کے مالک ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اللہ ہی نے ہمیں دیے ہوئے ہیں دونوں چیزیں۔ جانیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہے، مال بھی، بلکہ سب کچھ ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن بطور خاص یہ دونوں چیزوں کا چونکہ اس میں ذکر ہے تو دی ہوئی اسی کی ہیں یہ چیزیں، لیکن کمال مہربانی ہے اس کی، کتنی بڑی یہ اللہ پاک کی عنایت ہے، شفقت ہے کہ خود ہی دے کے فرماتا ہے۔ چونکہ انسان ہے نا، وہ سمجھ لیتا ہے شاید یہ جان بھی میری ہے، یہ مال بھی میرا ہے، کہ میں نے یہ کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چلو تو نے چونکہ سمجھ لیا ہے، تھا تو میرا ہی دیا ہوا، لیکن تو نے چونکہ سمجھ لیا ہے، جو سمجھ لو اب جنت کے بدلے میں اس کا سودا ہو گیا۔ جب آدمی کوئی بھی سودا کرتا ہے، ظاہر ہے دونوں چیزیں دیکھتا ہے۔ آپ بھی تجارت کرتے ہیں، بلکہ کم از کم اپنے ہاؤس ہولڈ کی جو چیزیں وہ تو خریدتے ہیں روزانہ روزمرہ، دیکھ کے پہچان کے دیکھ کے لیتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس میں بچت ہے، یہ ہمارے لیے کتنی یوزفل ہوگی، دیکھ کر چیز لی جاتی ہے۔ ہمارا تو سب کچھ اللہ پاک نے دیکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ سودا ہو گیا کہ جانیں بھی مال بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، بدلے میں کیا دیا؟ جنت، لیکن جنت دیکھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے آقا و مولا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے، اور جو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو تو بلانا اور دکھانا کہ جنت ہے، دیکھ لو، یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے نمائندے، ہمارے سردار، ہمارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلا کر جنت دکھا دی، جس کا سودا ہو چکا ہے۔ جہاں اور بے شمار حکمتیں ہیں، وہاں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مومنوں کا میرے ساتھ سودا ہو چکا ہے کہ جان و مال میں نے ان کے خرید لیے ہیں، میں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اے پیارے حبیب، تو جنت دیکھ لے اور پھر آ کے بتا دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو کچھ دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا امت کو بتا دیا۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیکھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بتایا، ان میں سے چند چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو جنت سے بھی متعلق ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے سیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کروائی ہے تو یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کیا کچھ دکھایا،
کیا کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا چلا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لیکن جب یہ سفر شروع ہوا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کعبہ قوسین کے مسافر تھے، سیدنا جبریل امین کہ جنہوں نے اس سواری کی باگ پکڑی ہوئی تھی، میکائیل نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آگے بھی پیچھے بھی فرشتے تھے، اور ایک پروٹوکول کے ساتھ سفر جاری و ساری تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام کے اوپر کہ جہاں کھجوروں کے گھنے درخت تھے، یہ سبل الہدا والرشاد، یہ سیرت کی کتاب ہے، بہت بڑی مستند پرانی دور کی لکھی ہوئی، اس کے اندر یہ واقعات جو بیان میں کر رہا ہوں یہ اس کی روشنی میں ہے کہ جو احادیث سے اور سیرت سے انہوں نے بیان کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگہ کے اوپر روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں پر نماز ادا کیجئے، نوافل پڑھیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، اور پھر بتایا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو خود ہی پوچھ کے پھر اس چیز کا بھی اظہار کر دیا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی مدینہ المنورہ کی سرزمین جو باغات والی جگہ تھی، وہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت جو ہے وہ، یا جتنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، روایات میں 2 آتا ہے، 2 نوافل ادا کیے، پھر سفر جاری و ساری ہوا۔ ایک اور مقام پر رکا، قافلہ رکا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نماز ادا کی، نوافل پڑھے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے، بتایا گیا کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ یہاں سے ضمنی طور پر ایک اور پھر آگے مقام ہے، وہاں پر بھی روکا گیا، وہاں پر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جگہ تھی جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور پھر وہ واقعات بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہاں یہ دیکھیں، ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خاص مقامات تھے وہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز نوافل کی صورت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاص مقام ہے، اگر خاص جگہ ہے جہاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، وہ جگہ باعث برکت تھی، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نوافل ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور خاص جگہ ہو، وہاں پر جو عبادت کی جاتی ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر پڑھے جانے والے نوافل یا نماز وہ زیادہ قرب الہی کا باعث بننے والی ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو صبح فصل بوتی ہے اور شام تک وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، وہ کاشت کرتی ہے، سنبھال لیتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، فصل بوتے ہیں، شام تک تیار ہو جاتی ہے۔ ایسا منظر پیش کیا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر حضرت جبریل امین کی طرف سے اس بات کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ مجاہد جو نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو برائیوں سے رکتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اور جو دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، الغرض راہ حق کے اوپر چلنے والا وہ بھی مجاہد ہے۔ تو ان کا اجر بیان ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت وہ اگر کاشت کرتے ہیں، شام تک وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین سے اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ رب العزت آخرت میں اس قدر اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ جیسے ایک کاشتکار
صبح کے وقت بوئے اور شام تک اس کی فصل تیار بھی ہو جائے، اسے صلہ بھی مل جائے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، نکلنے والا، علم پھیلانے والا، علم حاصل کرنے والا، راہ حق کے اوپر چلنے والا، اس کے اندر مشکلات برداشت کرنے والا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ پھر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی عمدہ خوبصورت سی، بڑی اچھی سی خوشبو آئی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کہا یہ فرعون کی بیٹی کی جو ماشطہ تھی، جو تیل لگانے والی تھی، سر کو سنوارنے والی تھی، خادمہ تھی، یہ اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اور اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا کہ ایک دن وہ اپنی مالکہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے گر گئی، اور جب وہ اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ تائسا فرعون، اللہ کے نام سے میں اٹھاتی ہوں، فرعون غرق ہو جائے۔ فرعون کی بیٹی اس کو کنگھا کر رہی ہے اور اس کے سامنے اس کے باپ کو یہ کہہ دیا، تو اس نے کہا اچھا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو تیرا اور میرا بھی خدا ہے، فرعون کا بھی خدا ہے، میں اس خدا کو مانتی ہوں۔ یہ بات فرعون تک پہنچی، قصہ مختصر، اس نے اس کو بھی، اس کے بچوں کو بھی، اس کے شوہر کو بھی گرم جو ایک دیگ تھی اس کے اندر ڈال دیا باری باری، اور ساتھ ساتھ انہیں کہتا رہا کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی مجھے خدا مان لو۔ یہاں تک کہ جب اس کا آخری بچہ وہ بھی ڈالا جانے لگا تو اس نے ڈلتے ہوئے کہا کہ اے میری ماں تو گھبرانا نہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا، حق کے اوپر قائم رہنا، ہم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اس کا پورا خاندان فرعون کے ظلم کا شکار ہوا، تو اللہ رب العزت نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا کہ شب معراج اس کی خوشبو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسعود کر رہے ہیں۔ یہ چند ایک مشاہدات، یہ تو آگے بڑھا جب یہ قافلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی امت میں نمازوں کو ترک کرنے والے ہیں، ان کا یہ انجام ہے۔ فرض نمازوں کو جو چھوڑنے والے ہیں ان کا یہ انجام ہے۔ یہ شب معراج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ نمازوں سے کوتاہی کرنا، کہ جو قرآن کہتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ قرآن کہہ رہا ہے ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کن کے لیے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، حالانکہ وہ نمازی ہیں، بے نمازی نہیں ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج، جو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نوافل رستے میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھے گا ان کا انجام بھی پہلے بتایا جا رہا ہے، اس وجہ سے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کر دی۔ پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ندا آئی، جو شخص 5 پڑھے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اسے 50 نمازوں کا اجر ہی دیا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک نماز کو 10 سے ملٹی پلائی کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کا وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اس حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے بارے میں کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لوگو تمہیں صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم میری عبادت اور بندگی کرو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر چیز انسان کے ارد گرد گھومتی ہے،
زمین سے نکلنے والی چیزوں سے لے کر آسمان پر موجود ہر چیز انسان کی فیسلٹیز مہیا کرنے والی ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والی ہے، اس کے استعمال کے لیے ہیں، مسخر کر دی گئی ہے۔ جانور ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، سب کچھ انسان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وقار عطا فرمایا ہے کہ جانوروں کو پانی پینے کے لیے زمین پر منہ جھکا کے پانی پینا پڑتا ہے۔ پرندے ہیں، جانور ہیں، آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں۔ ان کو زمین کے اوپر اپنا منہ لے جانا پڑتا ہے، پھر خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور انسان کو کتنا وقار دیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح زمین کے اوپر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ کھانا تمہارے منہ تک آئے گا، پانی تمہارے منہ تک پہنچے گا، یہ تمہیں عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو انسان کو عزت ہی بڑی دی ہے، لیکن اس عزت کا لحاظ اور پاس بھی تو اس کی ذمہ ہے کہ وہ صرف اپنے اس اعزازات کو بحال رکھتے ہوئے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کو بھی مسجود حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بھی بنایا گیا ہے، فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز کر دیے گئے۔ انسان کو کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے حکم نہیں دیا گیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تم نے جھکنا ہے، نہ کھانے کے لیے جھکنا ہے، نہ پینے کے لیے جھکنا ہے، نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے تمہاری یہ زمین کے اوپر آنی چاہیے، صرف اور صرف آنی چاہیے تو بارگاہ الہی کے اندر بیٹھ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنی چاہیے۔ تمہاری یہ معراج یہی ہے کہ تم اس خالق و مالک کے سامنے جھک جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں بلند اور عظیم مرتبہ عطا فرما دیا جائے گا۔ لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس صورت میں انسان بن جاتا ہے کہ جب وہ اس حیثیت کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، پھر ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک کہا کالانعام، چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا بھی زندگی گزارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، کھایا پیا اور اس کے بعد عیش و عشرت کا، کہ اپنا مقصد وہ بھی پورا کر جاتے ہیں جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، کہ انسانوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، کبھی سواری کی صورت میں، کبھی گوشت کی صورت میں، کبھی دودھ کی صورت میں، کبھی انڈوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات انسان کے لیے اتنے وافر انعامات دے رہی ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولا ہوا ہے۔ اور قرآن نے اس کو بڑا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسرا پہلو ہے فرشتوں سے بہتر بننے والا، اور ایک ہے جانوروں سے بھی نیچے گرنے والا۔ یہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جہاں اپنے آپ کو فعال کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ہدیناہ النجدین، دونوں رستے ہم نے بتا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے، جس کو وہ چوز کرنا چاہتا ہے یہ اس کی ثوابدید ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو چیتڑوں کے اندر چر رہی ہے، اپنا کھانا جو ہے وہ چیتڑے اس میں سے چر رہی ہے۔ زقوم درخت ہے ایک، جس کو جہنمیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اس کو کھا رہی ہے۔ دری ایک درخت کا نام ہے، وہ بھی جہنمیوں کا درخت ہے، اس کو کھا رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے جو فرض کی گئی ہے زکوٰۃ اپنے مال میں سے اس کو ادا نہیں کرتے، یہ ان کا انجام ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، ایک طرف بڑا ہی لذیذ قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے ہانڈی کے اندر، اور ایک طرف بدبودار اور گلا سڑا گوشت ہے، خراب ہوا ہے۔ وہ اس خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو کھائی جا رہے ہیں۔ حضور نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر وہ حرام عورتوں کی طرف اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے کہ طیب اور لذیذ گوشت چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں مائل ہوتے، اور خراب گوشت کھا رہے ہیں۔ کیسی عمدہ تمثیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر کے دکھائی گئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔
پھر دیکھا کہ ایک لکڑی ہے کہ جو بھی چیز اس کے قریب جاتی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، کپڑا جاتا ہے اس کو پھاڑ لیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو رستوں کے اندر رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، رستے کو اس کا حق نہیں دیتے۔ یہ ان کا منظر پیش کیا گیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور اس کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور جب بھی وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے فرشتے اس کو دھکا دیتے ہیں اور اس کے منہ میں پتھر ڈالتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو مظلوموں کا حق سلب کرتا ہے اور سود کھاتا ہے اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو سود خور کا انجام کہا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چونکہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے، چنانچہ اس کی تمثیل اس طرح سے بیان کی گئی۔ پھر کہا کہ ایک شخص ہے کہ اس کے پاس ایک گٹھڑی ہے اور وہ اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور مزید ڈالنا چاہ رہا ہے، ڈالی جا رہا ہے۔ جب اٹھانے لگتا ہے اٹھائی نہیں جاتی، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ اور اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور ڈال دیا جائے، اور ڈال دیا جائے۔ بار بار اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھائی نہیں جاتی۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس امانتیں رکھوائیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتا، چاہتا ہے لوگ اس کے پاس رکھواتے جائیں لیکن اس کے اندر وہ خیانت کرتا جاتا ہے، وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہے، بار اٹھا نہیں سکتا، اٹھائی جا رہا ہے۔ یہ اس کی مثال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قصہ مختصر، پھر دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ بڑا کبھی منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ فتنہ باز علماء ہیں، وہ عالم کہ جو فتنے پیدا کرتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ان کا یہ حشر ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، لوہے اور تانبے کے، اور وہ اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ۔ سبل الہدا والرشاد، یہ کتاب ہے محمد بن یوسف الصالحی، یہ سیرت کی بہت بڑی پرانی کتاب ہے، گھنٹے کتاب، اس کے اندر سے یہ میں واقعات بیان کر رہا ہوں، مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے ان کو بیان کیا ہے۔ شب معراج کے ذکر میں کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے مکاشفات کروائے گئے، کون کون سی چیزیں دکھائی گئیں، جہاں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ان میں سے یہ ہے۔ کہا کہ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں تانبے اور لوہے کے ناخنوں کے ساتھ۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ عدم موجودگی میں اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جا رہا ہو۔ ایسا عیب نہیں ہے جو اس میں نہیں پایا جاتا، یہ بہتان ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے بارے میں ہر جگہ پر کہتے رہیں وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ بہت جھوٹا ہے، وہ بڑا وعدہ خلاف ہے، لوگوں کو بلا مقصد بتاتے جائیں۔ لیکن اگر کسی خاص پس منظر میں آپ سے کوئی رائے طلب کرتا ہے کہ میں نے اس سے کاروبار کرنا ہے، کیا میں اسے کر لوں، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے، اس غرض سے اگر آپ اس کی کوئی خوبی یا خامی ہے تو بتاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ غیبت سے باہر ہوتا ہے، اس کا مقصد انٹینشن جو ہے وہ اچھی ہے، نیک ہے۔ لیکن آپ صرف اور صرف اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس کی عزت خراب ہو جائے، اسلام کتنا معطر دین ہے کہ ایسا جرم بھی لوگوں کو بتانے کے سے روکتا ہے کہ جو پایا بھی جاتا ہے، گویا اللہ رب العزت چاہتا ہے کسی کے پردوں کو ظاہر نہ کیا جائے، اس کو پردے میں رہنے دیا جائے، اس کی برائی کو جو ہے نا وہ اچھالا نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات دیے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور آخری بات، تاکہ کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، کور بھی کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت ہے اور اس کا سر ننگا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، بلا رہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب آگے بڑھ گئے تو پوچھا یہ کیا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے
تو آپ کی قوم جو ہے، آپ کی امت جو ہے، یہ دنیا دار ہی بن جاتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہی لگ جاتے ہیں. اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کے پجاری نہیں ہوتے. اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے دل سے یہ دنیا کی محبت کو نکال دے. کیا کہا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کو بیان کیا کہ اگر آپ دے دیتے تو آپ کی امت بھی دنیا کو ترجیح دیتی. امت الحمدللہ آخرت کو ترجیح دیتی ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا ذہن کے اندر ایسی باتیں ہیں تو ان کو نکال کر آخرت کو سامنے رکھا جائے، ظلم سے بچا جائے اور دنیا داری کو اس حد تک استعمال کیا جائے جس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. جو ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہیں، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دنیا کے معاملے کے اندر اس کو خیر خواہ بنانے کے لیے اور آخرت کو اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیں. سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں روزانہ سوتے وقت، اور جا کر گھروں میں تلاشی لیجئے گا. آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہوگی، کھانے پینے کی بھی چیزیں ہوں گی، باقی آسائش بھی ہوں گی. کہیں دیکھیے گا قرآن پاک بھی کہیں پڑھا ہوا ہے. اگر پڑھا ہوا ہے تو پوچھ لیجئے گا آج کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے رات میں گھر میں؟ آج سارا دن یا دیکھیے گا کسی نے سجدہ کہیں کیا ہے؟ اس کو بھی تلاش کیجئے گا. اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے پھر سویا کریں. نمازیں پوری پڑھ کے پھر سویا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم سفر معراج کی جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے پیچھے جو ہم زیادہ پڑ جاتے ہیں یا اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو ایک حسن ظن ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا. ہر معاملے کے اندر وہ آخرت کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرا عمل آخرت کے حوالے سے صحیح ہے، کہ یہ تو چند دن ہیں ختم ہو جانے ہیں، پھر جواب دینا ہے، اور پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون تمہارا بچہ بھی نہیں بچائے گا جس کے لیے اتنا مال جمع کیا ہوا ہے. اس نے نہیں وہاں پر کام آنا، نہ اولاد نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ رشتہ داروں نے کام آنا ہے. صرف اور صرف نیکی کے اعمال نے کام آنا ہے، صدقہ و خیرات نے کام آنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں نے کام آنا ہے. لہذا اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.